ناظرین السلام علیکم، چینل اختر انفارمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل مہلت کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہلت کی کہانی عجیب رخ اختیار کر چکی ہے۔ نویرا جس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی تھی، وہ اس کا اپنا گھر خراب ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، صرف اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اور داور کو اعتماد میں نہ لینے کی وجہ سے۔ اگر وہ اپنے بابا کے گھر آتی ہے، اپنے والد کی خدمت کرتی ہے، تو اس کو داور کا اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اسے بتا دینا چاہیے تھا کہ میں کہاں جاتی ہوں اور کیوں جاتی ہوں۔ باہر صورت داور نویرا کو کہتا ہے کہ عمل کو اکیلے چھوڑ کے مت جانا، جس پر نویرا کہتی ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ مجھے گالی دے رہے ہو کہ میں عمل کو چھوڑ کے کہیں کسی کو ملنے چلتی ہوں۔ داور کہتا ہے کہ اگر اس کو آپ گالی سمجھتی ہو تو پھر گالی ہی صحیح، جس پر نویرا کہتی ہے کہ اگر آپ کو دل نہیں کرتا کہ میں یہاں رہوں تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہوں، جس پر نویرا وہ گھر چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے۔ اب عمل کو داور سنبھال رہا ہوتا ہے، داور سے عمل چپ نہیں کرتی، وہ اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ جب ہاسپٹل کے اندر بچی رو رہی ہوتی ہے تو طلت بیگم نرس سے پوچھتی ہے کہ یہ ہاسپٹل میں اتنا شور کیوں ہے، یہ بچی کس کی رو رہی ہے؟ تو نرس کہتی ہے کہ داور صاحب اپنی بچی کو لے کے آئے ہیں لیکن وہ صبح سے رو رہی ہے۔ طلت بیگم کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل ہاسپٹل میں ہے تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ عمل کا یہاں کیا کام، اسے تو نویرا کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ وہ داور سے پوچھتی ہے کہ عمل یہاں کیوں ہے، تو جس پہ داور کہتا ہے کہ نویرا گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، اس لیے میں اپنی بچی کو خود ہی سنبھالوں گا۔ جس پر طلت بیگم اسے کہتی ہے کہ تم ٹھیک ہے، باپ ضرور ہو، ڈاکٹر بھی ضرور ہو، اچھے ڈاکٹر بھی ہوگے، لیکن ماں نہیں ہو۔ یہ بچیاں سنبھالنا، بچے سنبھالنا ماؤں کا کام ہوتا ہے۔ تم کس طرح بھی ہو سکے جب تک کوئی دوسرا بندوبست نہیں ہو جاتا تم نویرا کو گھر لے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ زاہدہ بیگم کو بھی فون کرتی ہے کہ جیسے کہ نویرا نے یہ حرکت کی ہے اور گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ زاہدہ بیگم نویرا کو فون کرتی ہے جبکہ اس وقت اس کے والد صاحب بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ پہلے ماہم نے وہ گھر خراب کیا، اب تم خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہو، آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ نویرا تو لالچی تھی، لیکن طلت بیگم کے ذہن میں یہی تھا کہ ایک لالچی خاندان کی بیٹیاں ہیں جو ان کا کام صرف پیسہ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ماہم بھی پیسے کے چکر میں گھر چھوڑ کے چلی گئی اور نویرا بھی، جس پر زاہدہ بیگم نویرا کہتی ہے کہ پہلے ماہم نے یہ حرکت کی، اس نے گھر چھوڑ دیا، اور اب تم اس کا یہ گھر چھوڑ آئی ہو، یہ تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ تم ابھی اور اسی وقت داور کے پاس چلی جاؤ۔ جس پر نویرا کہتی ہے کہ پہلے جب میں پیدا ہوئی تو میرے والد نے دھتکار دیا، میری ماں نے دھتکار دیا، اب جب میں شادی ہوئی ہے تو میرے خاوند نے مجھے دھتکار دیا، لیکن پہلے میں فیصلہ نہیں لے سکتی تھا، اب میں فیصلہ لے سکتی ہوں۔ جس پر اس کی ماں زاہدہ کہتی ہے کہ تم جو بھی کر رہی ہو غلط کر رہی ہو، برصورت تمہیں داور کے پاس ہی جانا چاہیے۔ طلت بیگم داور کو کہتی ہے کہ تم کسی طرح بھی ہو سکے نویرا کو گھر لے آؤ، کیونکہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ماں کے پاس ہی رہتی ہیں۔ لیکن اب نویرا کی بہت بڑی غلطی کہ وہ ابھی تک داور کو اعتماد میں نہیں لے رہی۔ کل کلاں جب داور کو پتہ چلے گا کہ یہ تو اپنے والد کو ملنے کے لیے آ رہی تھی تو وہ اپنے رویے پہ شرمندہ تو ضرور ہوگا، لیکن اس کا اتنا قصور نہیں ہے، کیونکہ برصورت جو کچھ بھی ہو داور کو پتہ ہونا چاہیے، داور کے علم میں ہونا چاہیے کہ نویرا کہاں جاتی ہے۔ اب نویرا اپنے ملازمین کو تو بتا رہی ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں، لیکن جس کو بتانا چاہیے تھا اس کو بتاتی نہیں ہے۔ یہ ایک غلط قسم کی اپروچ ہے۔ اور دوسرا، نویرا اپنا بنا بنایا گھر اپنی بے وقوفی سے خراب کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا طلت بیگم نویرا کو واپس لانے میں کامیاب ہو جائے گی، کیا داور نویرا کو دوبارہ قبول کر لے گا، کیا نویرا داور کے گھر آنے پر راضی ہو جائے گی۔ دوسری طرف ماہم گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو سلمان دیکھ لیتا ہے اور اسے پکڑ کے بیڈ پہ دے مارتا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ماہم کسی سے فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک سلمان اوپر سے آ جاتا ہے۔ سلمان پوچھتا ہے کہ یہ کس سے بات کر رہی ہو، جس کے اوپر ماہم اسے جواب نہیں دیتی۔ ماہم جب یہ کہہ کے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو سلمان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جس کے اوپر ماہم ہاتھ چھڑاتی ہے تو سلمان اس کا موبائل چھین لیتا ہے۔ ماہم اسے کہتی ہے کہ تمہیں جرأت کیسی ہوئی میرا موبائل کو ہاتھ لگانے کی۔ وہ اس کا موبائل چھیننے کی کوشش کرتی ہے تو سلمان اس کا موبائل نہیں دیتا
جس پر وہ سلمان کو تھپڑ مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ سلمان کہتا ہے کہ ایک تھپڑ کی سزا ابھی تک بھگت رہی ہو، اگر ایک تھپڑ اور پڑ گیا تو ساری عمر یاد کرو گی کہ کس سے واسطہ پڑا، میں سلمان ہوں، داور نہیں ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتا ہے۔ ماہم پریشان ہو جاتی ہے کہ میں کس جانور کے ساتھ بندھ گئی ہوں، میرے کیا خواب تھے اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سلمان ماہم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل اختر انفارمیشن۔